صبح صبح اٹھ کے نا سب سے پہلا کام یہی کرتی ہوں کہ چڑیا کو باجرا ڈالتی ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سارا دن میرا بہت اچھا گزرے گا. اور چڑیا آتی ہیں، ان کی آواز اس خاموشی میں، اس ہوا میں مجھے بہت ہی تقویت دیتی ہیں. میرے دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ سکون ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑا آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے، بہت بڑی بڑی جنگیں بڑے بڑے محاذ پر لڑنی پڑتی ہیں، تبھی کہیں جا کر آپ کو یہ سکون نصیب ہوتا ہے. اچھا، آج میں بات کروں گی اپنی ان بہنوں سے جو گھر میں ہیں، بڑی ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں لیکن کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن وسائل نہیں ہیں، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. اس لیے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اور ڈپریشن تو استغفار، میں تو کہتی ہوں موت کا دوسرا نام ہے. آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ چیز آپ کو پسند نہیں آتی، یہاں تک کہ اولاد سے بھی آپ بیزار ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ کر لینا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، اور آپ کہیں گی کہ اب میں سچ میں نا جنت میں رہ رہی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں خواتین، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈپریشن ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا. لیکن ڈپریشن جو ہے نا وہ جڑ ہے ہر چیز کی. وہ تنہا رہنا شروع کر دیتی ہیں، فون کال نہیں اٹینڈ کرنا، سب کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جی، اور بات نہیں کرنی. جب آپ بات نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جو اندر کے درد ہیں، جو دکھ ہیں، وہ کیسے نکلیں گے؟ آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. فرض کریں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری بھی ہے اور آپ کسی دوست کو فون بھی کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ بس تم میرے لیے دعا کرو، میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں، مجھے ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. بھئی آپ اپنی دوست کو پر کانفیڈنٹ نہیں ہے، آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی کہ آپ اس کو اپنے بارے میں بتائیں، تو پھر وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ تو دوسرے لوگوں پر ایٹ لیسٹ ایک اچھے اور سچے دوست پر نہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، اس سے بات کریں. یہ پہلی دوائی ہے آپ کے لیے کہ آپ ڈپریشن سے نکل سکتی ہیں. تنہائی جو ہے، اس کو اپنے تنہائی کی چادر کو مت اوڑھیں اپنے اوپر کہ بس اب میں نے اکیلے رہنا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ اتنا برا ہوا. عورتیں پرانی باتیں کبھی بھی نہیں بھولتی. پرانی باتوں کو بھولیں اور ایک فریش اچھا سٹارٹ لیں، اور لوگوں سے ڈیلی بیسس پر بات کریں. جس طرح آپ صبح دوپہر شام کی دوائی کھاتی ہیں نا، اسی طرح آپ دن میں ایک مرتبہ اپنی کسی اچھی دوست کے ساتھ بات ضرور کریں. آپ نے میرے ولاگس میں اکثر دیکھا ہوگا کہ میں کھانے بنا رہی ہوتی ہوں، برتن دھو رہی ہوتی ہوں، کبھی چولہا صاف کر رہی ہوتی ہوں. یہ ہر عورت کرتی ہے. کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو کھانے بھی بنا رہی ہے اور بہت ہائی فائی کپڑے بھی پہن رہی ہے، آٹے بھی گوندھ رہی ہے. وہ شاید کچھ فلم وغیرہ بنانے کے لیے کرتی ہوں گی، لیکن ریالٹی 90% یہی ہے کہ عورت جب کچن میں آتی ہے نا تو وہ برانڈس کے کپڑے پہن کے نہیں آتی. تو آپ ایک کام کریں، آپ جتنے مرضی اچھے کھانے بنائیں، جتنے مرضی ادرک لہسن کوٹیں، آپ سب کچھ کرنا ہے، آپ نہیں کرنا ہے، لیکن ایک ٹائم رکھیں. جیسے 9 سے لے کے 11 بجے تک میرا ٹائم ہے کچن کا. اس کے بعد میں کچن میں نہیں جاتی. میں کچن میں جاتی ہوں 12:30، اور آدھے گھنٹے میں روٹیاں بنا کے اس کے بعد میں شاور لینے جاتی ہوں. میرے کپڑے پریس ہوئے ہوتے ہیں، میں نماز جو ہے وہ انتہائی اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں پڑھتی ہوں. اور پھر سارا دن میرے پاس ہوتا ہے جو مجھے اپنی پسند کے کام کرنے ہیں وہ میں کرتی ہوں. اس کو کہتے ہیں سیلف کیئر. اپنی سیلف کیئر کریں، اپنے اچھے کپڑے پہنیں. جو لٹکے ہوئے ہیں نا سالہ سال، ان کو نکالیں، ان کو پہنیں. جب آپ نے کچن کے سارے کام ختم کر لیے ہیں نا، پھر آپ نے وہ کپڑے پہننے ہیں. پھر اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو پہلے ٹائم دینا ہے. بال بنائیں، تیل لگائیں، کاجل لگائیں، ہلکی سی لپسٹک لگائیں. آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، بہت فریش آپ فیل کریں گی. اور کوشش کریں کہ مہندی لگائیں، اپنے ہاتھوں سے مہندی نہ اترنے دیا کریں. اور معدے کی جتنی زیادہ بیماریاں ہیں نا، یہ انگزائٹی ایشوز جو ہوتے ہیں اور یہ جو ڈپریشن ایشوز جب ہوتے ہیں نا، اس کا سب سے پہلا اٹیک آپ کے اسٹمک پر پڑتا ہے. اور ہم اس کی معدے کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جوڑوں میں درد، سر میں درد، یہ صرف اور صرف آپ کے اسٹمک ایشوز ہیں، آپ کے ڈپریشن ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سیلف کیئر کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. کھانے یار بنا کے بنائیں، اچھے اچھے کھانے بنائیں. جو آپ کھاتی ہیں وہ بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مرغ مسلم بنانا ہے، سبزیاں بھی بہت اچھی بنتی ہیں اور اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے، صرف آپ کو پکانی آنی چاہیے. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، پرانی باتوں کو بھول جائیں.
ایک بات کو جب آپ بار بار رپیٹ کرتی ہیں نا، کوئی مہمان آ جائے گا اس کے سامنے، جی اس نے تو میرے ساتھ بہت برا کیا، پھر جی کسی نند کے بارے میں، کسی جٹھانی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کی، جی وہ جی اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ ایسے کیا. ان باتوں کو رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ آپ کی اس بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آپ کا جو مہمان آئے گا وہ آپ کی باتوں سے بور ہو جائے گا، اور وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی بی بی صبر کرو، درگزر کرو، کوئی بات نہیں، رشتہ داروں میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس پر واویلا مچانے کا کیا فائدہ، کیا ہوگا جب آپ ڈھنڈورا پیٹیں گی. میں تو کہتی ہوں کہ جتنے دکھ انسان کے اندر ہوں نا، وہ ان کو چھپا کے رکھے، اور جب بھی کوئی آ جائے، کوئی سامنے آ جائے، کوئی مہمان آئے، یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے اور سٹریس دیا ہے اور پریشان کیا ہے، آپ ان کے سامنے اس طرح تیار ہو کے آئیں، آپ ان کے سامنے اس طرح فریش ہو کے آئیں کہ انہیں لگے کہ بھئی یہ تو دھیان ہی نہیں دیتی ہماری کسی بات پہ، یہ تو بلکہ پہلے سے زیادہ ہی فریش، پہلے سے زیادہ ینگ، پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے. ہم لوگ کیا کرتی ہیں خواتین کہ ہم لوگ اس چیز کو نا اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہیں، کپڑے نہیں پہننے جی، اچھے جوتے نہیں پہننے جی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا چہرہ، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ہر چیز تباہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آخر میں نا آپ کے بچے بھی آپ کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیں گے، آپ کا میاں بھی آپ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے گا. امپورٹنس اسی چیز کو دی جاتی ہے جو چمکتی دمکتی ہوتی ہے. اپنے آپ کو چمکا کے رکھیں، اور ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو دماغ میں نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اس طرف سوچیے نا. اب یہ 3 ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں، آپ یہ صرف 1 ہفتہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا. آپ سمجھے کہ آپ کی بہن نے آپ کو نا دوائی دے دی. اچھے سے کپڑے نکالیں، شوق سے رنگوں کے پہنیں، تیار ہوں، اور کوشش کیا کریں کہ نماز کے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا تیار کر کے اس کے سامنے حاضر کریں. یہ دنیا جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی جو روتے رہتے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے جو ہنستے ہیں. اور بہادر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دکھ درد چھپا کے ایک اسمائل، بڑی اچھی رچ اسمائل اپنے چہرے پر لے کے آتے ہیں. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میں نے جس طرح اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالا، یہ ساری باتیں میری اپنے ڈپریشن سے نکلی ہوئی کہانی ہے، یہ کوئی میں کتابوں سے پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. تو بس سورج مکھی بن جائے، میری طرح سورج مکھی بن جائے، جو ہی سورج کو دیکھتی ہے تو وہ کھل جاتی ہے، اور اس کے رنگ آ جاتے ہیں، اور وہ مہکتی ہے، اور سارے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کتنا پیارا پھول ہے، کتنے پیارے اس کے رنگ لگ رہے ہیں، اور اتنی تیز دھوپ میں یہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا نام سورج مکھی ہے. تو آپ سمجھیں آپ بھی ایک سورج مکھی ہیں جس نے روزانہ صبح صبح اٹھ کے کھلنا ہے، فریش نظر آنا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، ہوا، پانی، اس ساری چیزوں کو انجوائے کرنا ہے. اور آپ خود ہی کر سکتی ہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیں.